واٹس ایپ کالر بات کریں بھائی. ڈسکنیکٹ ہو گئے بھائی واٹس ایپ کالر. علامہ صاحب وہ مولوی کہہ رہے کہ میں اردو میں بات کروں گا. اس کو لاؤں. علیکم السلام. بات کریں. جی جناب کیا نام ہے؟ کیسے ہیں؟ یا مہدی مدد آغا جان. یا امام مہدی مدد. حکم کریں بھائی. کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ قبلہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا کیا نام ہے کراچی سے؟ علی ادر شاہ بول رہا ہوں. قبلہ اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں. اچھا ہاں جی جی استاد محترم آپ سے ایک درخواست تھی کہ صاحب الزمان کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخان کو پلیز آپ ابھی چیلنج کر دیں کہ ہمارے امام کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے. میں کیا چیلنج کروں بھائی؟ میں کسی گستاخ کو چیلنج نہیں کرتا کہ بھائی ہمارے سید و سردار و سالار ہمارے باپ سبھی وہ چھوڑیں بھائی. وہ اپنے امام کا وہ اس کو کہہ دیں کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. بھائی کسی نے گستاخی کی ہے میں کیا اس کو چیلنج کروں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آ جاؤ جناب. حاج نعمت اللہ ٹک ٹاک. یہ مولوی ہے علامہ صاحب. یہ مولوی ہے. مولوی صاحب آ جاؤ. مولوی صاحب ٹک ٹاک. حاج نعمت اللہ مائک کھولے اپنا. حاجی صاحب مائک بھی اور کیمرہ بھی کھول دو. اللہ یاری صاحب کا سیٹ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا نام ہے بھائی؟ حاجی نعمت اللہ ہاشمی. حاجی نعمت صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں نعمت صاحب؟ انگلینڈ سے. انگلینڈ سے. مولوی ہیں یا ایسے ہی داڑھی رکھی ہے؟ اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں. کتاب نے پڑھ لیا. کتاب تو سب پڑھتے ہیں. میں کتاب پڑھ لی. کون سی کتاب پڑھی؟ اچھا میرا سوال یہ ہے اللہ یاری صاحب آپ نے کہا کہ وہ کچھ نہ کچھ وہاں پرابلم ہے. پھر یہ آیت کا کیا معنی ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ کیا ماتوریدی ہیں؟ میں مسلمان ہوں. مسلمان کس فرقے سے ہے؟ آپ میرا سوال کا جواب دو. او بھائی آپ اپنا عقیدہ تو بتاؤ نا. حنفی ہیں؟ مسلمان ہوں میں. حنفی کافر ہوتے ہیں؟ میں نے نہیں کہا کہ حنفی کافر ہے. تو آپ اپنا بتائیں نا. آپ حنفی ہیں. بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ عام طور ہاں اس کو چھوڑ. آواز بلند کرو نا. اس کا مائک اس کا کھول دے بھائی. مائک بند نہ کریں اس کا. مولوی صاحب کا آپ نے خود بند اوپن ہے. اوپن ہے. مولوی صاحب دیکھیں جب آپ نے بخاری پڑھی یا نہیں پڑھی ہے یا ایسے عالم؟ الحمدللہ پڑھ لیا. تو وہاں پہ جمع قرآن میں آپ جا کے دیکھیں نا. اچھا سن. تو ادھر جب عمر بن الخطاب جنگ یمامہ کے بعد ابو بکر کے پاس گیا اور کہا کہ یمامہ میں بہت سارے قراء جو ہے شہید ہو گئے ہیں اور قرآن کو اگر جمع نہ کیا جائے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. ابو بکر نے کہا کہ میرا کیا کام ہے بھائی. میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا تو میں کیسے جمع کروں؟ تو عمر صاحب نے بہت اصرار کیا تو ابو بکر مان گئے. چلو قرآن جمع کر دیں. تو پھر انہوں نے زید ابن ثابت کو بلایا. زید سے کہا کہ زید دیکھو یہاں پہ یمامہ میں بہت سارے قاری مر گئے اور اگر قرآن کو جمع نہ کیا جائے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو آپ قرآن کو بہتر جانتے ہیں یا ابو بکر عمر زید ابن ثابت؟ قرآن کو ہاں وہ بہتر جانتے ہیں نا آپ سے. یہ تو سوال آپ سے نہیں ہے. وہ تو بہتر جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں ان لوگوں نے قرآن جمع کیا. تو زید ابن ثابت نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی اللہ نے ذمہ داری. تم کیا کہتے ہیں قرآن نے کس کو جمع کیا؟ آپ سن لو نا بھائی. اب ایک سوال ہے اس کا جواب لے لو نا. دوسرے سوال کا جواب پھر لے لو. تو زید ابن ثابت یہ آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ کے اندر سوال ہے بھائی. آپ سن لو نا. چشمے لگا دیا. اب کان میں بھی کچھ کوئی ہیئرنگ پیس لگا دو تاکہ سنائی دے. تو یہ تو نہیں کہا زید ابن ثابت نے یا ابو بکر نے کہ بھائی عمر قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو ضائع ہو ہی نہیں سکتا. یمامہ والے مر گئے تو 10 بھی یمامہ والے مر جائیں تو قرآن تو کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. جب اللہ نے ذمہ لی ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا. آپ کا بات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن درست نہیں جمع کیا؟ نہیں آپ نے کہا کہ اس آیت کا ترجمہ بتاؤ نا. وہ الگ سوال ہے. اللہ یاری صاحب آپ کا مطلب مجھ کو بتائیں. جی آپ میں اپنے یہی مطلب آپ بات کرنے دیں گے تو بتائیں گے نا. آپ نے ایک سوال کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا کیا مطلب ہے؟
یہ سوال کا جواب پہلے لے لو، پھر اگلا سوال کرو. اچھا اس سوال کا اس دیکھیں شیخ صاحب، اگر اس سوال کا اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میں قرآن کو کبھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں جمع کروں گا، تو پھر عمر بن الخطاب جاہل ترین فرد ہے قرآن کے متعلق. ابو بکر بھی جاہل ترین ہے، زید بھی جاہل ترین ہے. اچھا، کیونکہ جب اللہ نے ذمہ لیا کہ میں قرآن کو محفوظ رکھوں گا، تو عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ یمامہ میں قاری مر گئے؟ احسان میں نے تم کو یہ نہیں پوچھا علیاری صاحب کہ عمر قرآن کا عالم ہے کہ نہیں ہے، ابو بکر ہے کہ نہیں ہے. تم قبل فرمایا کہ قرآن کا جمع کرنے میں کچھ کام ہے. پھر مجھ کے بتائیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، قرآن محفوظ ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے جو پوچھا نا آیت کے متعلق پوچھا پہلے، تو پھر آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا کہ میں قرآن کو محفوظ رکھوں گا. میرا جواب نہیں دیا تم نے. اوکے، نہیں دیا بھائی، معاف کرو، نہیں دیا، کوئی بات نہیں، نہیں دیا. اچھا کیا نہیں دے دو بھائی، جواب دے دو. ٹھیک ہے بھائی، نہیں آتا جواب، نہیں آتا، آپ خوش ہو جاؤ، اللہ یاری آپ سے بھاگ ہے بھائی، مجھے نہیں آتا تیرا جواب دینا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ لیا کہ قرآن کو کیا کرے، قرآن کی محافظت کرے. اگر اس کا یہی مطلب ہوتا کہ اللہ نے ذمہ لیا، تو عمر نے کیوں ابو بکر سے کہا کہ یمامہ میں قاری مر گئے ہیں، تو اس طرح مزید قاری مر جائیں گے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عمر بن الخطاب قرآن نہیں جانتا تھا. پھر ابو بکر نے بھی اس کے جواب میں کہتے تھے کہ بیوقوف، اللہ نے ذمہ لیا، یہ قرآن کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ بھی نہیں کہا نا، اس نے بھی زید سے کہا کہ آؤ تم قرآن جمع کرو. زید نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم دونوں بیوقوف ہو، اللہ نے ذمہ لیا، اس نے کہا چلو میں جمع کرتا ہوں تاکہ قرآن ضائع نہ ہو جائے. تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ یہ جن سے تم لوگوں نے قرآن لی ہے وہ اس آیت سے نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے ذمہ لیا کہ قرآن ضائع نہیں ہوگا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کے متعلق کوئی حدیث، کوئی روایت آپ سے یا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے نہیں ہے. کس سے مطلب یہ کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ مفسرین کے ایک قول ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے قرآن کی محافظت کا، لیکن مفسرین کا اور بھی اقوال ہے. انا لہ لحافظون، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. یہ اس طرح ہوگا، واللہ یعصمک من الناس، اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس آیت کے متعلق. اب قرآن صحیح ترجمہ ہوا ہے، صحیح ترجمہ نہیں ہوا، یہ الگ سوال ہے. قرآن کے جمع کرنے میں ادھر غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے آیت کے متعلق پوچھا، آیت کے متعلق یہ جواب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہتے تو اللہ یاری مجھ سے بھاگ گیا، کوئی بات، ہم آپ کے جہل سے بھاگ گئے بھائی. اوکے جناب، سب کا شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا حافظ علی.